अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 के बायस हमने देखा कि दुनिया भर में जो ये पैंडेमिक की एक आलमी वबा जिस तरह फैली, लोगों की जानें ली गई इसी वबा की वजह से, साथ ही साथ इसकी एक जो पर्सपेक्टिव इस वबा का हमने देखा वो उसमें ये था मोर्टेलिटी रेट, जो अमवात का रेशो था पर्टिकुलरली, वो कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत बड़े नंबर का था, लेकिन दूसरी जानिब जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर ये मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, यहाँ पर अमवात भी उतनी नहीं हुई। साथ ही साथ लोग जब जैसे जैसे बीमार होते गए फौरन ही जल्दी लोग जो हैं इससे सेहतयाब भी होते चले आए। पाकिस्तान ने भी फॉलो किया जिस तरह इंटरनेशनली दीगर ममालिक ने लॉकडाउन को फॉलो किया, लेकिन वफाक और सिंध सूबे के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप था। कॉन्स्टेंटली दोनों के दरमियान एक ही लड़ाई थी, दो मुख्तलिफ स्टांस। जबकि वफाक का स्टांस क्लियर था, वो ये कह रहे थे कि हम कभी भी इस सिचुएशन में लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं है क्योंकि हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल नहीं। दूसरी जानिब सिंध सूबे ने जब अप्रिसिएशन ली, सीएम सिंध साहब को बहुत सारी तारीफें भी मिली कि जो उन्होंने पॉलिसीज बहुत क्विकली की, लेकिन बाद में उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि कोई शफाफियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम सिर्फ कागजों में हो रहा है। ये जो उनका स्टांस है सिर्फ किसी एक सूबे के लिए पर्टिकुलरली नहीं है, बल्कि सूबों के साथ ही वफाक के लिए भी यही स्टांस रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर कह दिया है कि हमें लॉकडाउन को ख़त्म करना होगा, और कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें, जैसे यूएई की बात करें या फिर बाकी दीगर ममालिक की बात करें, वहाँ पे जो रूटीन लाइफ है वो दोबारा बेहतर हो रही है। चाइना में भी इवन जो लाइफ है वो दोबारा से रूटीन लाइफ की तरफ वहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक पर्टिकुलरली सिंध का सूबा अब भी लॉकडाउन की फेवर में है। बाकी वफाक की तरफ से स्टांस तो हम जानते ही हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है लाला फुरकान शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद है सलमान रहमान साहब, तज्जियाकार हैं, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी सनोवर फरहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। लाला फुरकान शेख साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप लोग फाइनली एक लॉकडाउन का पीरियड तो गुजर चुका हमारा, अब हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या आप लोग मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या फिर आप लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बीइंग हेड ऑफ द स्टेट तो कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने ये आज सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। देखें, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब इस फेवर में नहीं है अपनी काबीना के साथ, या पीपल्स पार्टी नहीं है कि लॉकडाउन इतना लंबा चल सकता है। लॉकडाउन आप जिस भी मुल्क में जाएं तो 8 हफ्तों से ज्यादा नहीं चलता, तो अप्रॉक्सिमेटली 8 हफ्ते होने को हैं, और ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारी मैशत तो तबाह हो, मगर ये लोगों को बचाना चाहते हैं। वफाक में इसका जो है वो दौरा मयार है, वो अपने सूबों में किस तरह से चला रहे हैं। दूसरी तरफ से कोई बयान दे देते हैं कि जो है हम समाग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मुराद अली शाह साहब जो पीपल्स पार्टी इकदाम उठा रही है वो भी लोगों के फेवर में है, अवाम की फेवर में। ऐसा नहीं है कि उनको कोई शौक है लॉकडाउन। खान साहब, बिल्कुल आप कहते हैं कि जो सिंध ने जो इनिशिएटिव्स लिए लोगों की फेवर में लिए, उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा और आम सवाल आ जाता है। सिंध जो सूबा है उसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे मुल्क में। कराची की पर्टिकुलरली अगर हम बात कर लें तो बहुत थिकली पॉपुलेटेड हमारा जो है शहर है, यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था। हमें ये भी दिखाई दिया क्लियरली कि रेट जो स्टेट की जो रेट है उसको भी चैलेंज लोगों ने किया, और लोगों ने जो ऑर्डर्स थे उनको नहीं माना। फिर ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन का आखिर क्या फायदा? क्या सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस को बंद करना, शहर को बंद करना? जब लोग बैठ ही नहीं रहे, घर मान ही नहीं रहे, तो फिर हम क्या करें इस सिचुएशन में? देखिए, बात सुने, जब भी ऐसे कुछ मसाइल आते हैं, ऐसी आफत आती हैं, तो इसमें सबको मिलजुल के काम करना होता है। जो हमारा अवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनको भी जो ये करना पड़ेगा कि थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। हुकूमत तो अपने सिंध गवर्नमेंट जो है जो अपने इकदाम उठा रही है वो अपना प्रॉपर काम कर रही है। लोगों को भी सोचना है, और मुल्कों में जाएं तो उनके जो लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, वो सिविलाइज है, उन्होंने जो लोगों को ये समझाया वो खुद से जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। मगर ये पाकिस्तान के जो हमारे अवाम हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, सिंध की जो अवाम है उनको भी सोचना चाहिए कि हुकूमत के साथ सपोर्ट के बिल्कुल कोई काम नहीं चल सकता। दूसरा, वफाक का जो दौरा मयार है, वो एक तरफ से वो अपनी तरफ से बातें बोल देते हैं, एक तरफ से अपनी चीजें कह देते हैं, तो वो भी कंट्रोवर्शन हो जाती है, उसमें भी लोग डबल माइंडेड होते हैं। देखिए, ताजरों के जो मसाइल है उसमें आपने देखा वफाक ने जो है और सिंध के ताजरों को ऐसा कर दिया है कि वो कोई उनकी पॉलिसी की फेवर करता है। मगर मैंने आपको ये बताया, पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी, हमेशा उन्होंने मुल्क के लिए लड़ा है, मुल्क के लिए कुछ किया है। लाला फुरकान साहब, इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब हमें जो है स्मूथली इस लॉकडाउन को हटाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाकी जो दीगर ममालिक है, जो तरक्की याफ्ता पजीर ममालिक है, उन्होंने भी लिफ्ट कर दिया इसको। देखिए,
ملکی جو لوگ ہوتے ہیں, جو عوام ہوتے ہیں, وہ اپنے حکمرانوں پہ انصار کرتے ہیں. جی. عمران خان صاحب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کس طرح سے وہ چلا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں پنجاب ہے, پنجاب میں کیسز زیادہ ہیں, وہ شو نہیں کرتے. ایک طرف سے ڈاکٹر مرزا جو ان کے ہیں, جو ان کے معاون خصوصی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 40,000 ٹیسٹ کی کرنے کی سہولت ہے, مگر آپ دیکھیں سندھ اور پنجاب میں آج کل جو 2,500 ٹیسٹ چیک ہوتے ہیں جو لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں. تو پنجاب کی آبادی کتنی, آپ وہ بھی دیکھیں. عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیں اس ٹائم کیا ضرورت تھی ٹائیگر فورس بنانے کی؟ آج انہوں نے مزید جو ہے اپنے ٹائیگر فورس کو ایک پاورفل کر دیا. انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا بھتا خوری کا کہ آپ نشاندہی کریں اپنا جو مہنگائی کون کر رہا ہے, ذخیرہ اندوزی کون کر رہا ہے, غلط کون کام کر رہا ہے. یہ بھتا خوری ہے نا, یہ دیکھیں پولیٹیکل فورس بننے جا رہا ہے, یہ پولیٹیکل فورس ہے. اس میں ڈیفینیٹلی آپ سے بات کروں گی. ایک دوسرا پوائنٹ اس پہ میں آپ سے اس پہ ڈسکشن کروں گی کہ ان کانٹروونشن ود دس ٹائیگر فورس, وہ آپ اس حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے. یہاں پہ مجھے سلمان رحمان سے جاننا ہوگا. سلمان رحمان, وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسموتھلی جو ہے اب اس لاک ڈاؤن کو لفٹ کرنا پڑے گا. دبئی ہماری ایک ایگزامپل ہے. انہوں نے خیر ان کے تو لوگ بھی سویلائز ہیں, جیسے فرقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ساتھ دیتے ہیں, یہ تو ہمارا ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ اللہ کرے لوگ سویلائز ہوں. لیکن انہوں نے لفٹ کر دیا ہے, وہاں پہ ہر چیز نارمل ہو گئی ہے. تو یہ سٹانس تو وزیر اعظم صاحب کا کلیئر ہے کہ ہمیں بھی لفٹ کرنا پڑے گا, لیکن کیا ون پیج پر صوبے اور وفاق آئیں گے؟ دیکھیں, السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں, جہاں دنیا میں اب جہاں 5-5 ہزار اموات بھی ہو رہی ہیں نا, وہاں بھی اب لاک ڈاؤن کو ختم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ ہے, فرانس ہے, برطانیہ ہے, جرمنی ہے, اٹلی ہے, جہاں ایک دن میں 5-5 ہزار لوگوں کی اموات ہو رہی تھی, وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر معیشت کو ساتھ چلانا ہے اور معاشی طور پہ زندہ رہنا ہے تو لاک ڈاؤن اب مزید حل نہیں ہے. تو اب جو سارے کنٹریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو عوام ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں, اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایک ذمہ دار رویہ اختیار کرنا. عوام کو چاہیے کہ ایک ذمہ دار رویہ اختیار کریں. تو اب یہاں حکومت تو لاک ڈاؤن ہٹائے گی ہی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن کو ہوئے آلموسٹ 53 ڈیز ہو گئے ہیں, اور مزید لاک ڈاؤن اگر کرتے ہیں تو معیشت جس کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے, وہ معیشت مزید ٹھیک ہے. تو یعنی آپ بھی اس فیور میں جو وفاق کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اس کو لفٹ کرنا پڑے گا. جی, وفاق, کیونکہ کیٹیگوریکلی دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جس طرح فرقان صاحب بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مور دین 8 ویکس بڑھایا نہیں جاتا, اس کو پرولونگ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا. اگر آپ لاک ڈاؤن کنٹینیو کرتے ہیں تو معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے آپ کا. لیکن سلمان, the question is اب سندھ, خاص طور پہ سندھ صوبے کی بات کروں گی, سندھ اور وفاق ون پیج پر کیسے آئیں گے, کیسے دونوں ایک ہی ڈیسیجن پر اگری ہوں گے؟ دیکھیں, یہاں بنیادی ذمہ داری اگر آپ دیکھیں نا تو وفاق جو ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ وفاق جو ہے انٹیگریٹنگ فورس ہوتی ہے. تو وفاق کا کام ہے کہ وہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلے. اگر سندھ کے معاملات میں کوئی ایسی غلط فہمیاں ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کو انوائٹ کریں, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مل کے بات کریں, ایک کامن اسٹریٹجی لے کے آئیں, اور عوام کی بہتری کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے مل کے کام کرنے کی طرف توجہ دیں. آپ دیکھیے آج سپریم کورٹ نے بھی اگر اسی نقطے کے اوپر بٹ سلمان, مائی کوسچن اسٹل ریمینز ان آنسرڈ, دونوں ون پیج پر کیسے آئیں گے؟ دیکھیں, یہ تو اب ایک بہت بڑا سوال کر رہی ہے نا آپ, یہ $1 ملین کا سوال ہے. آپ دیکھیں کہ دونوں وفاق ہو یا سندھ ہو, دونوں نے کرونا کو چھوڑ کے اس کے اوپر سیاست کے اوپر زیادہ توجہ دی ہوئی اور کرونا کے اوپر کم توجہ دی ہوئی ہے. اس بات پہ میں بات اب کاٹ رہا ہوں کہ دیکھیں, بلاول صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے پہلے دن سے ہی کہا ہے وفاق کو, عمران خان صاحب کو, کہ آپ کرونا کے میٹر پہ ہم مل کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. نہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, مگر انہوں نے یہ تحریک انصاف کی طرف سے, وفاق کی طرف سے سیاست کی جا رہی ہے. دیکھیں, بلاول صاحب بار بار یہ بیان کر رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو ابھی تک وہ ان کا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. الٹے سیدھے وہ فیصلے کر رہے ہیں, اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے میڈیا کو بند کرایا جا رہا ہے. لیکن فرقان صاحب, اس طرح تو چیف جسٹس نے آپ کو بھی کوسچن کیا ہے, دونوں کو کوسچن کیا ہے نا. دیکھیں, چیف جسٹس صاحب نے چاروں صوبوں کو بھی کہا ہے, اس میں وفاق کو بھی کہا ہے کہ آپ کی جو یہ آپ نے جو ہمیں پیش کیا ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ ایک کامن اسٹریٹجک پالیسی بنائے پورے
پورے ملک کے لیے، ایک ایسی پالیسی جو پورے ملک میں نافذ کریں. یہ نہ ہو کہ وفاق میں ایک پالیسی ہے. فائنلی کیسے دونوں کو کس طرح جو ہے ایگری کرایا جا سکتا ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھنے کے تیار نہیں تھے، تو لہٰذا سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے، بالآخر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ڈیسیژن لینا پڑے گا، اور یہاں بھی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن کیا پھر اس سے کیا ہمارے اسٹیٹ کی ساکھ کمزور نہیں ہو جائے گی؟ آئین تو کہتا ہے کوئی ایک ادارہ کسی بھی دوسرے ادارے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، نہ پارلیمنٹ جوڈیشری میں، نہ جوڈیشری کسی اور ایگزیکٹو میں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں نا، دونوں حکومتیں مل بیٹھ کے ایک میز کے اوپر بیٹھ کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جب مل بیٹھ کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو انٹرفیئر کرے گا. ہم تیار ہیں سر، ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا فرقان صاحب کہ آپ لوگ تیار ہیں. جب خان صاحب، جب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ریڈی ہیں، وفاق جو ڈیسیژن لے گا ویل اگری ٹو دیٹ. خان صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو لفٹ کر دیں، آپ لوگوں نے بولا کہ ہم لفٹ نہیں کریں. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں ایک جیسا قانون ہو، ایک جیسی پالیسی دیں کہ ادھر دوسرے طریقے سے کیا جا رہا ہے ادھر. دیکھیں یہ اپنی کام ناکامی کبھی چھپاتے نہیں ہیں سلمان. لیکن اس سیناریو میں اب ہمیں کیا بیسیکلی آپ کیا، کیونکہ آپ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا پرولونگ مزید، تو آپ فائنلی کیا ورڈکٹ دیکھتے ہیں؟ قریب آپ کو کیا کہ وہ فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ ای سی سی کے فورم سے کرے، جو آئینی فورم ہے تمام صوبوں کو بیٹھانے کا اور ایک مشترکہ پالیسی بنانے کا، وہ ای سی سی ہے. تو وفاق کی ذمہ داری یہ ہے کہ ای سی سی کا ایک اجلاس بلائے اور تمام صوبوں کی مشاورت سے ایک کامن پالیسی پورے ملک کے لیے لے کے آئے اور نافذ کرے، اور ایک فیصلہ کرے کہ جی 9 تاریخ کے بعد لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے، تو سارے صوبے اس کو ماننے کے پابند ہوں گے. یہاں پہ تو اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تو دونوں ایک ہی لگ رہے تھے، کیونکہ لوگ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. دیکھیں لوگوں کو بھی تو اس بارے میں آپ اتنا الزام نہیں دے سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے تو پہلی دفعہ یہ وبا آئی ہے نا پوری دنیا میں. آپ دیکھیے امریکہ میں مختلف ریاستوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکہ میں حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا اسٹارٹ کر دیا لوگوں نے. ڈے ون سے فالو نہیں کیا نا لوگوں نے. اب یہ پہلی دفعہ یہ وبا آئی، لوگوں کو اس کا احساس نہیں تھا. اب یہ آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے اس کی کتنی مہلک وبا ہے، اس کا بھی احساس آہستہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ ذمہ داری لوگوں کی ہی بنے گی. آگے جا کے یہ کرونا 1-2 دن 4 دن یا 2 مہینے میں ختم ہونے نہیں جا رہا ہے، تو آگے جا کے یہ بنیادی طور پہ ہم سب کی ذمہ داری رہے گی کہ ہم سب اس کو مل جل کے اس سے نبرد آزما ہو. ٹھیک ہے سلمان، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا. وقفے کے بعد ہمیں صنوبر فرحان بھی جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف سے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اوور آل سینیریو کیا ہے، وفاق اور سندھ جو ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے ہم ون پیج پر لا سکتے ہیں، کیونکہ اوور آل ہم نے یہی دیکھا کہ وفاق کا کوئی اور سٹانس تھا لیکن سندھ صوبے کا کوئی اور سٹانس رہا. اور سلمان سے میں اس پہ بات کر رہی تھی کہ آخر دونوں کیسے ون پیج پر آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سٹانس تو کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں فائنلی اس لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا، جس طرح ہر ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایون ہوا ہے. صنوبر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے بھی میں جانوں گی. لیکن یہاں پہ سلمان اپنی بات کنٹینیو کر رہے تھے تو میں ان سے بات کر لوں. سلمان، فائنل مجھے کنکلوژن بتا دیں کہ آپ کیسے دونوں جو ہے ایک ہی ڈیسیجن کے اوپر رہ سکتے ہیں. دیکھیں جو بیسک، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ای سی سی وہ آئینی فورم ہے جس کے اوپر تمام صوبوں کی نمائندگی اور وفاق کی نمائندگی آئینی طور پہ موجود ہے. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس بلائیں، جو میری دانش میں سمجھتا ہوں ادھر اجلاس بلا کے وہاں جو فیصلے ہوں گے تمام صوبے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان شارٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ کے پرائم منسٹر کو لیڈ لینی پڑے گی، سارے پروونسز کو یونائٹ کر کے اس کے اوپر ایک ڈیسیجن دینا پڑے گا. صوبے وفاق کے ماتحت ہیں، وفاق صوبے کے ماتحت نہیں ہے، تو صوبوں وفاق کو لیڈ لینی پڑے گی اور پرائم منسٹر صاحب کو یہاں لیڈ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے صنوبر فرحان، جس طرح سلمان رحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ، اور یہی گلا آپ سے جتنا بھی آپ لوگ کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے تمام طرح اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں کہ آپ لوگ ان کو لوپ میں نہیں لیتے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں. کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے کیسے ون پیج پر لے کر آئیں گے، خاص طور پہ سندھ صوبے کو؟ دیکھیں الوینا، ہم اس حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ کام یہ جو کانسپریسی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ سندھ کو لوپ میں نہیں لیتے، تو میرا خیال ہے اس چیز سے اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ
کون سی ایسی مشاورت ہے جو ہم نے صوبہ سندھ سے وزیر اعلیٰ سے نہیں لی ہے؟ کون سا ایسا یعنی فورم آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے بولا ہے کہ جی سندھ کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے؟ حالانکہ ہر مشاورت میں ہمارے ساتھ سندھ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جہاں سے پوائنٹ اسکورنگ یا جہاں سے پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اب ریسنٹلی میں آپ سے یہاں پہ بات کرتی چلوں، سب سے پہلے میں اس کی مذمت کروں گی آپ کے شو میں جب بیٹھی ہوئی ہوں کہ ابھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. ریسنٹلی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، پھر نثار کھوڑو صاحب نکل کر آئے، ان کے الفاظ اگر آپ نے کچھ دن پہلے سنے ہوں تو وہ کیا تھے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے لیے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ میں اس چیز کی یہاں پہ بیٹھ کے سب سے پہلے مذمت کرتی ہوں کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کام نہیں کرے. وفاق کہاں کام نہیں کرا مجھے آپ بتائیں؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کام پوری وفاق نے 4-5 صوبوں میں کیا ہے. ٹھیک ہے، سندھ کو ہر جگہ ہم نے آن بورڈ رکھا ہے، لیکن اگر سندھ صرف یہ نعرہ لگائے گا لاک ڈاؤن تو سوری ٹو سے ہم لاک ڈاؤن کے اوپر اس طریقے سے نہیں جائیں گے، کیونکہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹیٹیوٹ یا اس کا متبادل نہیں موجود تھا؟ متبادل موجود ہی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں میٹنگز اور پریس کانفرنس کرنے سے کیا ہوگا مجھے آپ بتائیں، لاک ڈاؤن کرنے سے کیا ہوگا؟ لیکن اب بھی سنوبر سی ایم سندھ کا سٹانس وہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ متبادل انہوں نے فراہم نہیں کیا، لیکن اب آپ لوگ ان کو اگری کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگری ہم ایسے کریں گے کہ دیکھیں سب سے ان کی آپ دیکھیں نا، یہ لوگ ٹائیگر فورس کو اون نہیں کر رہے. آج انہوں نے کلیئر کٹ منع کر دیا جی ہم کسی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وار ہے، آپ لوگ ان کو پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں. کیسے ہم کیسے پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کو جب نان پولیٹیکل ایک تنظیم یا ایک جو ہے وہ ٹائیگر فورس بنایا ہے، 1 لاکھ جو ہے وہ نوجوان اس میں رجسٹرڈ ہوا ہے سندھ سے. تو کہاں سے لیے؟ وہ اپنی پارٹی سے لیے. میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے اپنے اوپن پارٹی سے لیے. طریقہ بتا دیں، میں آپ کو ذرا سمجھا بھی دیتی ہوں کہ طریقہ کس جب طرح. وفاق کے پاس اپنے سرکاری ملازمین ہیں تو پھر ٹائیگر فورس کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ ٹائیگر فورس کوئی آفیشیلی فورس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹائیگر فورس کو جو سنوبر یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ آپ لوگ کلیئر کر دیجئے، کیونکہ آپ لوگ کا سٹانس بہت ساری جگہ پہ نہیں ہے. آج عثمان ڈار نے ٹھیک ہے الوینا کلیئر کر دیا اپنی پریس کانفرنس میں. یہ چلے آپ مجھے پہلے یہ ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن آپ لوگ اس کو کلیئر نہیں کر پا رہے. سنوبر اعظم کے آپ لوگوں نے آپ لوگ کو یہ بتانا چاہیے. میں آپ سے سوال ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جان لوں سنوبر، آپ لوگ کو عوام کو کلیئرلی یا پھر اپنی اپوزیشن جماعتوں کو یہ پروسیس بتانا چاہیے جو آپ لوگوں نے کیا. میرا سوال مکمل نہیں ہوا سنوبر. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے ذریعے عوام کے تھرو ٹائیگر فورس کو اپنے ساتھ وہ آپ نے پورا ایکوموڈیٹ کرا ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ لوگ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں. آپ ان کو طریقہ کار بتا دیں کہ کیسے فورس بنی ہے، وہ طریقہ بتا دیں. دیکھیں طریقہ کار الوینا سب کے سامنے ہم نے باقاعدہ عثمان ڈار یا ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ روزانہ بیسس پہ ٹائیگر فورس کے بارے میں آ کے بریفنگ دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پورٹل سٹیزن پورٹل ایپ کے ذریعے ہم نے اس کو نامینیٹ کیا. پورے پاکستان، یعنی آپ لوگوں نے جو نارمل پاکستانی سٹیزن ہیں آپ نے ان کو اوپن پلیٹ فارم دیا رجسٹر کریں ہماری فورس کا حصہ بنیں. تو اس سٹانس کلیئر کیوں نہیں کر پاتے آپ لوگ؟ کیونکہ اپوزیشن جماعت ہے، یہی تو سٹانس آپ سے جاننا چاہتے ہیں. سٹانس یہ ہے کلیئر ایسے ہے کہ وہ ڈیٹا ہم کہاں بھیج رہے ہیں. جتنی بھی ڈپٹی کمشنر آفیسز ہیں 6 اضلاع میں سندھ کی بات سندھ کے شہر کراچی کی بات کر رہی ہوں. کراچی میں جو 6 اضلاع ہیں ٹھیک ہے، ان کے ڈپٹی کمشنر اس کو آن کر رہے ہیں. اگر چاہے تو ہم چاہے تو اگر یہ آپ کے اوپر یہ ایکوزیشن لگاتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، وہ کیسے کلیئر کریں گے سنوبر؟ میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں. اچھا ان کی یہاں سندھ میں کراچی میں ان کے ایم این اے زیادہ ہیں، ان کے ایم پی زیادہ ہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا یہاں پہ اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اول میں تو دیکھیں ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے تو سندھ اور کراچی کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، جبکہ کراچی تو آلریڈی جو ہے وہ سندھ کی جان ہے، وہ پورے پاکستان کا ہب ہے، جو سب سے زیادہ جہاں سے بزنس جاتا ہے. اس کا ان کو خیال نہیں ہے، صرف لاک ڈاؤن کا انہوں نے نعرہ لگا کے رکھا ہوا ہے. صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنا ان کا کام ہے. انہوں نے صرف اور صرف کیا کرنا ہوتا ہے جی، پریس کانفرنسز کرنی ہوتی ہے. پیچھے میکینزم کیا ہے، پیچھے لوگوں کو کیا یہ کام کرے کچھ نہیں پتا. لالا فرقان شیخ سنوبر فرحان کہتے ہیں کہ یہ ایک اوپن فورم تھا اور اس اوپن فورم کے ذریعے جس طرح اوپنلی انہوں نے اناؤنس کیا پورٹل کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر آپ رجسٹر کریں، اپنا پورا ڈیٹا دیں، اور اس میں ان کا جو ڈیٹا انہوں نے کچھ شیئر کیا اس میں ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس میں ڈفرنٹ یوتھ سے جو
جو لوگ ہیں آرگنائزیشن سے بھی موجود تھے, تو وہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن دور دور تک پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. آپ لوگ یہ ایکوزیشن کیوں لگاتے ہیں کہ انہوں نے فورس بنا دی؟ کہ آپ لوگ انسیکیور ہو رہے ہیں کہ آگے چلنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے ہر نوجوان والنٹیئر کرنے کا سوچے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے اپنی جو ہے ان کی ساکھ مضبوط ہو؟ کیا آپ لوگ کو یہ ڈر اور خوف ہے یا آپ لوگ کو واقعی لگتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کے جو وزیر اعظم ہے وہی سب سے بڑے جھوٹ ہے. سب کے وزیر اعظم ٹھیک ہے, میری بات سنیں, سب کے وزیر ٹھیک ہے, وہ سچ ہے. مجھے بات کرنے دیں میڈم, آپ نے جب بات کی تو میں نے نہیں بات کی, آپ میرے بعد آپ بات کر لیجئے گا میڈم, آپ میرے بعد بات کر لیجئے گا. کتنے وعدے پورے کیے, کتنی نوکریاں دی, کتنے گھر بنے, کتنی میری بات سنیں. بابا رنگ کا کہتا تھا, دیکھیں مجھے بات کرنے دیں, پروگرام میں بحث کرنے سے فائدہ نہیں, میرا موقف سنیں, ہمیں پیچھے لوگ اتنے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں پروگرام کو کرتے, میری بات سنیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائیگر, دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. مجھے صرف جو ہے اس کا پروف دکھایا جائے, سر پروف دکھایا جائے. کیا پروف ہے؟ پروف یہ شو کریں میڈیا میں کہ یہ جو ہے پولیٹیکل نہیں ہے. لسٹ دکھائیں نا, کب لسٹ دکھائیں گے؟ لسٹ دکھائیں تو ہم چیز کو ایگری کریں نا. دیکھیں جو اچھا کام ہوگا, میڈم میری بات سنیں, جب تحریک انصاف اچھا کام کرے گی, پرائم منسٹر اچھا کام کرے گا, ہم اس کام کو مانیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کام نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. مجھے صرف یہ بتائیں, ان کے صرف پروگرام میں چیئرمین یا چیئرمین کو بولے پاکستان کے لیے کام کریں. بابا رنگا کہتا تھا کہ یہ صادق و امین ہے, اب جسٹس گلزار کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ و صدقہ چور ہے. ملک کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ 600 دن آپ کی حکومت کو ہو گئے, تو آپ نے کیا کام کیا ہے عوام کو؟ مجھے بتائیں کیا ہے. صرف آپ اپنے پارٹی سے جو لوگ بھاگتے جا رہے ہیں ان کو جو روکنے کے لیے ایک پولیٹیکل فورس بنا دیا ہے, جن کو ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کا گھر کا روزی چلے. آپ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ بتائیں ان کو کس طرح, مجھے یہ بتائیں جب یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹ سب اسٹوڈنٹ نہیں ہے میڈم. دیکھیں بات سنیں امینا, میں آپ کو بتاؤں نہیں, مجھے یہ بتائیں اسٹوڈنٹ کچھ طور پہ زیادہ تر ان کے کارکنان ہیں, ورکر ہیں. دوسری بات یہ کہ جب پاکستان میں سرکاری ملازمین ہیں, ان کا کام ہے کہ اداروں کو دیکھ بھالی کرنا, جیسے ذخیرہ عمران خان صاحب نے آج کے ان کو ایک بھتا خوری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے, بھتا خوری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. آواز نہیں آ رہی نا. باقی بلاول بھٹو صاحب پورے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے. ان کے پاس کون سے لوگ ہیں جن کو یہ کل کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے, آج اپنی حکومتوں میں انہوں نے وزیر بنائے ہوئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے اپنی وزیر لگایا, کل کون تبدیل کر رہے ہیں؟ اپنے عثمان جو ان کے بزدار صاحب ہیں, اس کی وجہ سے اپنے پنجاب صوبے کی چھپا رہے ہیں چوریاں. 4 جو ہے چیف سیکریٹری انہوں نے بدلی کی, ٹھیک ہے, تبدیل کیے. ایک بریک پہ میں نے جانا ہے اور بریک کے بعد پھر میں آؤں گی یہاں سے. میں لالا فرقان کا سٹانس بھی مکمل جانوں گی اس تمام سچویشن کے بعد, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں بات کری تھی لالا فرقان شیخ صاحب سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے اوور آل ڈیٹیل ان سے جانا کہ آخر ٹائیگر فورس ان کو ایشو کیا ہے. وہ ایک والنٹیئر فورس ہے اور ان کا کام جو ہے والنٹیئر کرنا ہے چیزوں کو. بریک میں انہوں نے, بریک سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ تحفظات ہیں جو کہ ان کو ہیں. وہ جاننا چاہوں گی کہ بیسک کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ دیکھیں, ہمیں کوئی تحفظات اس طرح کے نہیں ہیں. اگر کوئی ملک کے مفاد میں اچھا کام ہونا جائے گا تو ہم اس کو سب سپورٹ کریں گے, ایسا نہیں ہے. اگر مفاد کی حکومت اچھا اقدام اٹھائے گی, اچھا کام کرے گی, ہم سب اس کو مانیں گے. وزیر اعظم جو ہیں وہ سارے پاکستان کے ہیں. دیکھیں ٹائیگر فورس کا اس ٹائم پہ بننا اچھا نہیں تھا. وقفے کے دوران, چلیں ٹائمنگ کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وقفے کے دوران آپ مجھے کچھ بھتے سے جڑا بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹائیگر فورس بننا ہے, حکومت صرف اپنی 2 سال سے جو 600 دن سے زیادہ گزر گئے, اس میں جو بھی انہوں نے ملک سے, قوم سے وعدے کیے تھے, ایک بھی پورا نہیں کر پائے. اور ان کے جو ورکر ہیں ابھی جو ہے وہ بیزاری کی طرف جا رہے ہیں, دوسری پارٹیوں میں موو ہونے کے لیے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. تو پھر وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ورکروں کو راضی رکھنے کے لیے, خوش رکھنے کے لیے ایک جو اسائنمنٹ دے دی کہ ٹائیگر فورس بنایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ملک کے لیے اچھا کرنے جا رہے ہو, آپ اچھے کرے گو. آج وزیر اعظم صاحب نے اپنا ٹی وی پہ بیان دیا جو میں نے سنا کہ ٹائیگر فورس کو جو ہے ہم اتنا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ہر جگہ جا کے نشاندہی کریں گے, بہتر عمل کرائیں. دیکھیں آپ کے پاس بری باتیں ہیں نا, میں ان کی سنوبر ون بائی ون بات کر لیتے ہیں. میں اس وقت جو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے بولا سنوبر مجھے بات کرنے دیں, جب آپ بات کریں گی پھر میں آپ کو بات کرنے نہیں دوں گا. دیکھیں بات کرنے سے دیکھیں یہ آپ مجھے بتائیں اس وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب
दूसरे मुल्कों से कर्जे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो किसके मदद लिए मांग ले रहे हैं, रहे हैं? देखिए अवाम के लिए मांग रहे हैं, पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ आप लोग को छोड़ के जाते हैं तो फिर दूसरी फुरकान साहब को बात, नहीं लेते ना? अखराजात इन्होंने बढ़ा दिए। हालात टाइगर अच्छे फोर्स होते की हैं। मद में रोजाना खर्चा होता चलिए है, ठीक है, कौन सा उनके जो खर्चा होता है ये उनका बता खर्चा होता है, उनके पेट्रोलिंग के खर्चे हैं, उनके जो उन्होंने ये ब्रोशर, लिस्ट आपको कहाँ से मिली? सब सोर्स किधर है? ये सोर्स ये सबको पता है, सारी मीडिया को पता है, सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, फुरकान साहब, ये सबको आप लोगों ने सोर्स नहीं बताया ना, आप लोग बोल तो रहे हैं, सोर्स लेकिन सोर्स नहीं जब बताया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप उसकी तस्दीक कर लें। अगर ये गलत ठीक बात है। साबित हो तो मैं आपको आप लोग जुर्म भर कहते के हैं, दूंगा। फुरकान साहब, आप लोग कहते हैं कि लिस्ट आप लोग के पास सोर्स नहीं है कि वो क्या वाकई पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं या वो जेन्युइन सिटीजन हैं पाकिस्तान के, ये सोर्स नहीं है आपके पास, लेकिन ये सोर्स है कि देखें, खर्चा इसीलिए हो कह रहे हैं कि सिर्फ इनमें जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप सर्वे कर लें, मीडिया से पूछ लें कि सारे के सारे लोग पार्टी के इनके वर्कर हैं, उनको खुश करने के लिए असाइनमेंट दी जा रही है कि आप जो है काम करें, आप लगे रहें। लेकिन एनालिस्ट तो कहते हैं फुरकान साहब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दूर दूर तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, तो वो कैसे हैं? देखें, जो ज्यादा इनमें रेशो है, 90% जो है उनके पॉलिटिकल वर्कर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ये है। रेशो भी निकाल लिया आप लोगों ने। 10% जो है वो अलग अलग से लोग हैं, मगर मैंने आपको ये नहीं बोला कि 100%। जब आपने मुझे ये बात बोली कि एनालिस्ट जी उन्होंने ये निकाला है, कि मगर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 10% लोग जो हैं वो आजादाना हैं, बाकी जो है इनके 90% लोग हैं वो पार्टी के हैं, और ये इस वक्त बनाने की जरूरत नहीं थी। आप दूसरे मसले देखें, आप देखें सबसे बड़ा, ठीक है, आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि निशानदेही करें जहां गलत हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, मगर आप उसके लिए आपके पास फोर्स हैं, ये जो ऑफिशियली फोर्स हैं, जो गवर्नमेंट की फोर्स हैं, ऑफिशियली फोर्स हैं, जो आपके पास गवर्नमेंट के मुलाजिमीन हैं, जो आपके पास डिपार्टमेंट है, नाटा आप एक जो प्राइवेट फोर्स बना के उसको बोले कि आप निशानदेही करें ज़कीर अंदोज़ों की, आप निशानदेही करेंगे कारकर्दगी किसकी अच्छी है। आपको ये पता है कि कोरोना के साथ ये कोरोना पूरा साल चलता रहेगा, उसके साथ जो है मामला रास्ता बेहतर हमें उनके साथ गुजारना होगा, मगर आपको ये नहीं पता पूरे पाकिस्तान में फसलों पे टिड्डी दिल, एक जो है सिंधी में उसको माकड़ भी बोलते हैं, उर्दू में भी माकड़ बोलते हैं, उसका हमला हुआ है, फसलें तबाह हो रही है। वजीर आजम साहब को, विफाक को इतना नहीं है कि उन पे कोई एहतियाती तदाबीर उठाएं। आप इनसे पूछे तो सही, आपने कौन से अच्छे काम किए, अच्छे कौन से काम कर रहे हैं। लेकिन फुरकान साहब, एक और जो इशू हमें हर सूबे में दिखाई देता है, सिंध की चले बात कर लेते हैं। जिस तरह प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं, एक इदारा बन गया है, उसको प्राइस को रेगुलेट करना है। अगर कोई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 94 रुपीज से ₹1 ज्यादा दूध नहीं महंगा बिकेगा, लेकिन 105-110 रुपए किलो बिक रहा है, तो यानी ये वेरिएशन आ रही है ना, कहीं पे 5, कहीं पे 10, कहीं पे 20 तक आ रही है, तो ये तो वायलेशन हो रही है नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तो ये किसके डोमेन में आता है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सवाल मुकम्मल हो जाए फुरकान साहब। जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये वायलेशन हो रही है, यानी कोर्ट के ऑर्डर की, नंबर 1, नंबर 2, आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसकी रिट को चैलेंज कर रही है। यहाँ पे जो अवाम है, जो ताजिर बिरादरी, आप लोग कुछ नहीं कर रहे, या तो आप लोग विलिंगली कुछ नहीं कर रहे, या तो आपकी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को फाल कर दें या गैर फाल कर दें, क्या कर दें, समझ नहीं आ रही। देखें, बात सुने, आपका क्वेश्चन माशाल्लाह अच्छा है, आपने जो सवाल किया मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। कहीं पे आप जाएंगे आपको 80 रुपए मिलेगा, कहीं पे 85 मिलेगा, कहीं पे आपको 90 रुपए मिलेगा, नहीं है। आप मेरे साथ कोई बंदा भेजें, मैं आपको निशानदेही करता हूँ, क्योंकि जाके आप साफ चेक करें, जहां पे इकदाम उठा रही है गवर्नमेंट, जहां जहां पे पहुंच पा रहे हैं, तो वहां पे सख्ती है। किसी एरिया में नहीं है तो उसको संभालना करना इतना आसान नहीं होता कि सारे मामले एक साथ एग्री करते हैं लाला फुरकान साहब की बात से? वो कह रहे हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से वो सैटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं काम कर रही है अपना। आपको लगता है कि काम हो रहा है? आपकी जो इतनी बड़ी बहस हुई है टाइगर फोर्स पे, मैं उस पे थोड़ा सा अपने तासुरात बयान कर दूं कि टाइगर फोर्स एक अच्छा कदम था, लेकिन एक गलत वक्त पे और गलत तरीके से लिया गया है। ये वक्त नहीं था टाइगर फोर्स को लॉन्च करने का ना, ये इस वक्त है इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इंटीग्रेट करने का, और अगर लॉन्च ही करना था तो इसका तरीकेकार डिफरेंट होना चाहिए था। इसको लीड उस्मान डार को नहीं करना चाहिए था, इसको लीड चारों सूबों के वज़राए आला को करना चाहिए। लेकिन सलमान, अच्छा तो ये होता सिंध की बात कर लें और वफाक की, वो तो वहाँ पेश नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं चारों सूबों के साथ। अलवीना, मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, सिर्फ सिंध और विफाक तो नहीं है ना, पाकिस्तान, बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, केपी भी है और सिंध भी है। अब आप बेहतर तो ये होता कि इस वक्त आप जो बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे मुल्क में, आप उनको एक्टिवेट करते। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मौजूद थी, सारे लाखों कारकुन मौजूद थे जो जवाबदेह थे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदों को, फिर उस सूबाई गवर्नमेंट को जवाब देते। तो बेहतर तो ये होता कि आप उनको एक्टिवेट करते, वो अपने हर गली महल्ले से वाकिफ थे,
انہی کی ذمہ داری بنا دیتے کہ جی وہ والنٹیئر انڈکٹ کر لیتے. لیکن جب یہ والنٹیئر انڈکٹ کرنے کا سلسلہ آپ نے عثمان ڈار کے تھرو کرنا اسٹارٹ کیا تو آٹومیٹکلی عثمان ڈار ایک کسی لیکن وہ یوتھ کو وہ انٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عثمان ڈار از اے سمبل آف پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا, جب عثمان ڈار اس کو لیڈ کریں گے, وہ یوتھ کے ڈومین پہ کام کر رہے ہیں تو یوتھ کو ہی تو ایز اے فورس یوز کرنا تھا. وہ وہاں فرقان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مطلب تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کو اگر کوئی جوان سپورٹ کرتا ہے تو وہ یوتھ کا حصہ نہیں ہے. کمپلیٹ کرنے دیں آپ لاکھ توجیہات. میں آؤں گی سنوبر آپ کی جانب ان کا سوال مکمل ہو جانے دیں. بالکل مجھے صرف یہ تھوڑا بتائیں, شو نہیں کر سکتی ون بائی ون. میں بتاتا ہوں, آپ لاکھ توجیہات پیش کر لیں لیکن اس کو سیاسی طور پہ ہی دیکھا جائے گا. جب اس کو عثمان ڈار لیڈ کریں گے, جب اس کو اس وقت پہ جب اس کو صوبائی گورنمنٹس کے انڈر میں نہیں دیا جائے گا تو یہ. لیکن سلمان کیسے انڈر میں دیا جائے, یہی تو سوال ہے. جب ایک صوبہ ایک وفاق ساتھ نہیں بیٹھ رہے, آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ قدم اچھا تھا لیکن غلط وقت پہ اٹھایا گیا. پھر یہ وقت نہیں تھا جب اس وقت ملک کو انٹیگریٹ کرنا تھا, تمام فورسز کو انٹیگریٹ کرنا تھا, ساتھ لے کے چلنا تھا. ٹھیک ہے, اگر بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں ہم سلمان, بیوروکریسی پہ تو ویسے اتنے سارے کوسچنز ہے, کرپشن ہے اور باقی ادارے ہیں. ایک پرائس کنٹرول اتھارٹی کا ایک ادارہ ہے تو وہ اپنا کام کسی بھی صوبے میں نہیں کر رہا. تو پھر اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی نئی فورس بنا لی انہوں نے, اس وقت ایسے فیصلوں سے اوائڈ کرنا چاہیے, ایسے فیصلوں سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا جو ملک میں ڈیوائڈ کریٹ کریں. ایسے فیصلوں کو لیکن ابھی تو جو بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو ڈیوائڈ ہی کر رہے ہیں. چاہے وفاق اچھا فیصلہ کرے, سندھ حکومت اس کو برا کہتی ہے, سندھ حکومت اچھا فیصلہ کرے, وفاق نے اس کو برا کہنا ہے. میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ ذمہ داری آتی ہے وفاق کی, کیونکہ وفاق کے انڈر میں 5 صوبے وفاق کے انڈر میں ہیں. ٹھیک ہے, تو وفاق کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان 5 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلائیں, ای سی سی کے اجلاس منعقد کریں جو آئینی فورم ہے. سنوبر کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے تمام چیزوں میں مشاورت ہوتی ہے, باہر آتے ہیں جی دوسرے. تو یہ سب کا سٹانس پاکستان تحریک انصاف سے سب کا یہ اس کا طریقہ کار بہتر یہ تھا کہ وزیراعظم صاحب ای سی سی کے اجلاس کی صدارت کرتے اور پریس کانفرنس میں دائیں طرف مزاد علی شاہ بیٹھے ہوتے, بائیں طرف بزدار صاحب بیٹھے ہوتے اور باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوتے اور مشترکہ پریس کانفرنس کرتے اور مشترکہ اعلان کرتے. کون اس پہ پھر عمل درآمد نہیں کرتا؟ طریقہ کار ٹھیک ہے یہاں پہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, رول آف بزنس جب آپ اوائڈ کریں گے, رول آف بزنس کو آپ فالو نہیں کریں گے, جو حکومت چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ اس کو بائی پاس کریں گے تو ایسے مسئلے آئیں گے. سنوبر ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹجی آپ لوگ کی درست نہیں ہے, ٹائمنگ غلط ہے ٹائیگر فورس کی. سیکنڈلی یہ آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل جو ہے آپ اپنی ملٹری بنائیں گے اور اپنے لیے کام کریں گے. یہ کیوں ایک پرسیپشن ہے اپوزیشن جماعتوں کا, باقی کے لوگوں کا, آپ لوگ صفائیاں دے رہے ہیں اس پر, لیکن ان کا پرسیپشن اس بات پہ ان سے سوال میں بھی کروں گا جو ہے نا, نہ میں اس پہ کوئی صفائی پیش کروں گی کیونکہ کلیئر جو ہے وہ ہماری جو ہے اسٹریٹجی. لیکن یہ لوگ تو بیک فائر کرتے رہیں گے آپ کو. الوینا دیکھیں کہ کراچی میں میں شو چھوڑ کے چلی جاؤں گی, آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے. ٹھیک ہے نہ, میں آپ کے بیچ میں بولی ہوں, آپ نے پہلے بات مکمل کر دیں. ٹھیک ہے, پہلے بات کو پوری ہونے دیں. جی جی, بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ بار بار بول رہے ہیں کہ 4 صوبے ماتحت ہیں اس کے وفاق کے. ٹھیک ہے, ماتحت ہیں, ہمارا باپ ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب ہمارے باپ ہیں, 4 صوبوں کے والد ہیں وہ, انہوں نے ہر بچے کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں, آپ کہاں پہ نظر آ رہے ہیں سوائے میڈیا کے علاوہ؟ کہاں ہے آپ کی لیڈرشپ, کہاں ہے آپ کے MNA, کہاں ہے آپ کے MP اے؟ ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو بولی ٹائیگر فورس ناٹ پولیٹیکل ایک فورس ہے جس میں ہم نے ہر بچے بوڑھے ہر ایک کے لیے فورم اوپن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں الوینا, آپ اتنے زیادہ لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں, یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کلیئر نہیں ہے. یہ بول رہے ہیں کیسے کیسے کیسے. میں آپ کو یہاں پہ بول رہی ہوں, ایک منٹ بات کو پوری ہونے دیں. والد صرف قائد اعظم ہے, والد صرف قائد اعظم ہے ملک کے, باقی جو ہے عمران خان صاحب نہیں ہے. آپ غلط بات کر رہی ہیں, ملک کے والد صاحب صرف قائد اعظم ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی باغ دوڑ عمران خان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, پاکستان کی باغ دوڑ عمران خان کے ہاتھ کی رسپیکٹ تو کرنا لازمی ہے نا. پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ لوگ بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے, کیونکہ ہمارا کارکن خان صاحب کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا, چاہے رات دن ہو, چاہے کبھی بھی ایک پیر پہ کھڑا ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ بات کرتے ہیں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کلیئر ہماری لیڈرشپ نے میڈیا پہ آ کے پوری اسٹریٹجی بتائی ہے کہ کس طریقے سے میڈیا پہ نہ ہے نا, آپ ای سی سی کا اجلاس بلائیں نا, آپ ای سی سی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ اچھا سلمان, ٹھیک ہے 2 منٹ مجھے سوال مکمل کرنے دیں. سنوبر, یہ جو سٹانس ہے آپ لوگ کا, آپ لوگ سب
साहब यही जो है क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन इनका मिसकंसेप्शन क्लियर नहीं हो रहा इनका। और ये एक और एक्यूजेशन, ठीक है, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जिस तरह खान साहब ने बोला है कि इसको जो है आप लोग गलत चीजों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपेरेंटली इट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक भत्ते वाली जो एक सिनेरियो है वो उभर जाएगी। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा। पहले मुझे ये बताएं कि टाइगर पुलिस को डंडे खाने के लिए छोड़ दें, जो आवाम आज को मुसीबत में पड़ी होती है, टाइगर फोर्स पुलिस को भी सुपरवाइज करेगी। देखिए अब बात जब आ जाती है टाइगर फोर्स जिला तहसील किसको सुपरवाइज करेगी? आप लोग सुपरवाइज और रिपोर्ट किसको करेगी? मुझे सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दें, इनकी हमने बात काफी सुन ली कि टाइगर फोर्स को क्या पता है कि कोरंगी, जिला शर्की, जिला जनूब, उसमें जो लोग कितने भूखे हैं, कितने भूख से मर रहे हैं, इनको पता है क्या करेंगे? वो तो वो हेड करेंगे ना, हम लोग उनको पता ही नहीं है किसी चीज का, कैसे मदद खा करेंगे, मुझे ये बताया जाए। टाइगर फोर्स जिस तरह काम कर रही है वो स्ट्रेटेजी देगी सिंध को, सिंध ने एक्सेप्ट करना है, ये नहीं अगर ये ना करे तो नहीं करना। आपने दूध की तो बात की, आपने सबसे बेसिक जो है पेट्रोल की बात की, 130 रुपए लीटर होना चाहिए, इन्होंने 80 रुपए किया है। जब जो असद उमर साहब जो असेंबलियों में चीख चीख कर बोलते थे कि मुल्क में 55 रुपए लीटर तेल पेट्रोल होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? आज वो कहाँ गए? नहीं, लेकिन इसका भी तो स्टांस आया ना, वो कह रहे हैं कि पुरानी डील्स थी, वो नहीं हो सकती। डॉक्टर फुरकान, डॉक्टर हारून का इंतकाल हुआ, उसके बाद जी सनोबर, मैं बात करूंगी। सनोबर ये जो भत्ते वाली बात है ये क्लियर कर दें कि भत्ता होगा या फिर कॉन्सेप्ट। एक और सवाल कि ये कहते हैं कि उनको क्या पता कि डिफरेंट डोमेन्स में, एक तो आप लोग ये क्लियर करें कि कहाँ पे हेड करेगी, आप कहती हैं हर चीज पे, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस कैसे आएगी, उनके पास फैक्ट्स कैसे आएंगे? सबसे पहले नहीं वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना। सिंध में कौन है लीडर? ये आपको ये बता सकती हैं? बलूचिस्तान में। चलिए ये बता दें। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि सिंध को चाहिए हमारा साथ दे, तभी हम जाके इस कोरोना से निकल पाएंगे। आप क्या करें? सिंध साथ देने के लिए तैयार है, मगर आपके उल्टे सीधे फैसलों से कौन आएगा? टाइगर फोर्स ने आपने किसी मशवरत की? आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो चारों सूबों को साथ लेके घूमते देखिए अभी रिसेंटली नया वाकया हुआ गंदम चोरी का, उसके बारे में कोई नहीं है। आज देख ले कल डॉक्टर मीडिया पे लाएं, उसको सजा दें। क्यों डेथ हुई अलवीना? वो ये सवाल बनता है, गंदम जो चोरी हुई है उसके सबूत ना होने की वजह से डेथ हुई। अब मेरी बात को पूरी होने दें। तो ये भी किसका सिंध का है ना, सिंध का डोमेन है ना। सिंध हुकूमत ने पीएफ म्यूजियम में अभी 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने जा रहा है वेंटिलेटरों के लिए। 18 अमेंडमेंट के बाद आपका डोमेन बनता है ना, बिल्कुल उसको में आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ? आप लोगों को इतना ये भी गलत वक्त पे गलत चीज छेड़ी है। आपसे मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चारों सूबों को ले चलते हैं, सूबों के बड़े हैं। मुझे ये बताएं कि टाइगर फोर्स में सिंध हुकूमत को उन्होंने पूरे सूबों को लिया है? एनएफसी के बिल्कुल लिया है। आप बताइए कब लिया है, किससे लिया है? वो कह रहे हैं, लेकिन अगर ये लूप में लेते भी तो आप लोग तो वैसे ही इनको ये पता नहीं है कि अपना इनके जो सिंध का हेड कौन कर रहा है। ये भी एक डिवाइड करने वाला फैसला हुआ ना, 18 अमेंडमेंट को छेड़ने का ये वक्त नहीं था। इन्होंने तो नहीं छेड़ा ना, वो तो असद उमर साहब ने एक बात की है, यही तो कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दी, और क्या करेंगे लोग? वो कहते हैं रोजाना इस पे स्टेटमेंट्स जैसे ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। रोज जो विफाक की तरफ से कोई नई बात आ जाती है, कभी 18 तरमीम आ जाती है, कभी कोई चीज आती है, कभी कौन सी आ जाती है। ऐसा नहीं होता। जमातें सियासत कर रही है। सलमान ये जो आप लोग एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने छेड़ी गलत वक्त पे, लेकिन वो तो असद उमर साहब तो मेरा सवाल ये है कि उसमें वो सवाल मुकम्मल हो जाए। सलमान, असद उमर ने सिर्फ ये कहा था शो में कि 18 अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो कैटेगोरिकली वैसे हो नहीं रही, यानी उनका मतलब ये था कि ऑटोनॉमी जो मिली थी हेल्थ में और एजुकेशन में, यानी कि असद उमर साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि कोई भी सूबा काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात की थी उन्होंने इन जनरल। इसमें क्यों ये लगा उनको कि फिर भी दूसरे सनोबर, लेकिन इसमें मैं सवाल मुकम्मल कर लूं कि यही था कि इसमें कोई जो हर सूबा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, बस ये सवाल था। तो इसमें क्यों लग रहा है पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसलिए लग रहा है कि अरबों रुपए जो आज तक एनएफसी के जरिए 18वीं तरमीम के जरिए सिंध को मिलते रहे, ठीक है, उसका कोई भी खत्म हो गया, ओवर टाइम चले गए। ठीक है, इनसिक्योर है ये लोग, इनसिक्योर है, ठीक है, ओवर टाइम चले गए। सलमान जल्दी से, मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम को छेड़ने का, ये इसके ऊपर जिक्र करने का भी ये सही टाइम नहीं था। बेहतर ये था कि इस वक्त
नहीं छेड़ा, उन्होंने खुद छेड़ा, वो ये सिर्फ लोग बात confused कर रहे हो हैं, गए, ये लोग insecure statements हो गए दे रहे हैं। देखें बड़े जिम्मेदार वजीर हैं, वो वैसे ही बात नहीं कर सकते। नहीं ना ठीक है सलमान, यही तो आप लोग बात पूरी, आप लोग हमेशा से मीडिया के स्टेटमेंट चले अगर नहीं छेड़ रहे तो बात खत्म हो गई। वो ये कहते हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यानी जिस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ना हेल्थ में काम हो रहा है ना एजुकेशन में काम हो अलीना रहा है। आपके सामने है, कल मेजर डॉक्टर सनोवर, फुरकान का उनसे जवान खुद से हुए। पूछेंगे उन्होंने बहुत क्या ज्यादा किया सवाल है ये हो मुल्क रहा के है, लिए। मैं उन्होंने आपसे ये बहुत पूछ रहा हूँ उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया सवाल है। सिर्फ ये मैंने है, आपको बोला टंडी दिल का पूरे पाकिस्तान की फसलों पे हमला हो रहा है, उसका आपने क्या किया, कोई एहतियाती तदाबीर ली? आपको सिर्फ ये याद है पीपल्स पार्टी ये कर रही है, शहीदों की पार्टी है, इन्होंने कुर्बानियां दी, आपने क्या किया है? हमने भी बहुत कुछ किया क्या है, किया है? बहुत कुछ किया है। आपने क्या किया मुझे बताएं। जावेद मियादाद साहब जो बहुत इमरान बहुत खान साहब शुक्रिया के लाला दोस्त हैं, फुरकान शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने स्टांस पेश किया। सलमान रहमान साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, तजिया आपने पेश किया। सनोबर फरहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करती चलो तो उसमें यह है कि मिसकंसेप्शन डेली वफाक और सिंध सूबे के दरमियान बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सिंध के हवाले से जो है वफाक बार बार कह रही है कि उन्होंने 18 अमेंडमेंट को ना तो खत्म करना है ना इसमें कोई चेंजेस लानी है। वो एक डिस्कशन थी जहां पे उन्होंने बात की थी प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी की। वो कहते हैं कि जिस तरह अमेंडमेंट हुई थी वो वैसे कैटेगोरिकली हो नहीं रही है। सिंपल ये स्टेटमेंट था जिसको पाकिस्तान